صرف محبت ہی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو جوڑتی ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں والدین سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ایک خاص ہے۔ زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جب ہم کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ میری زندگی میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک میں بورڈ کے امتحانات میں پاس نہیں ہو جاتا میں کسی لڑکی سے نہ ہی بات کروں گا اور نہ ہی محبت۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی پرپوز نہیں کرے گی۔ ایک دن میں کلاس میں تھا کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا اور کانپنے لگا، کیونکہ کبھی کسی لڑکی نے مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ 2 منٹ کے بعد میں نے نہیں میں جواب دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے جواب دیا، میں اپنے والدین سے بہت ڈرتا ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو بہت بڑی پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ میں وہ پریشان ہوگی اور چلی گئی، لیکن میرے خیالوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، دل ہی دل میں۔ شاید میں خوش بھی ہو رہا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور کہا شام 7 بجے پارک میں ہم ملیں گے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اسے یقین تھا کہ میں آؤں گا، میں اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ میں اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آیا، کافی ٹائم تک سوچتا رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارک نہیں جاؤں گا اور میں پارک نہیں گیا۔ اگلے دن جب میں اسکول میں گیا تو مجھے اس کی سہیلی سے خبر ملی کہ وہ پارک آئی تھی اور 1 گھنٹہ میرا انتظار بھی کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ گھر چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت موبائل فون کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، ایک گھر میں صرف 1 موبائل فون ہوتا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس واقعے کے بعد 3 دن تک میں اس سے چھپتا رہا کہ کہیں وہ مجھ پہ غصہ نہ ہو۔ 3 دن کے بعد میں نے اس کے پاس جانے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی میز پر گیا، سب سے پہلے معافی مانگی کہ میں ایسا نہیں کر سکا، تو فوراً بولی کہ مجھے بتائیں آپ کب فارغ ہوں گے، ہم دوبارہ مل لیں گے۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا اور اس کی میز سے اٹھ کر آ گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں کسی بھی چیز کا عہد کرتا ہوں تو صورتحال سنگین ہو سکتی تھی۔ میں نے پڑھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش رہنے اور بورڈ امتحانات ختم ہونے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ کے امتحانات کے بعد تقریباً 3 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال بھی آیا۔ بورڈ امتحانات کے نتائج کے بعد میں اپنی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے لاہور چلا گیا۔ 1 ماہ بعد جب میں گھر واپس آیا تو میں نے سنا کہ لڑکی ابھی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے اور اب اسی اسکول میں ایک لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ میرا ایک اچھا دوست تھا، تو اس لیے میں ایک لمحے کے لیے ان دونوں کے لیے خوشی محسوس کی اور فیصلہ کیا کہ اس موضوع کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ ایک دن
میں نے اس لڑکی کا فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیجی، لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ ایک ہفتے تک میں انتظار کرتا رہا، بالآخر میں نے ریکویسٹ کینسل کر دی۔ 5 سال کے بعد ان دونوں کی شادی ہوگی۔ میں نے فیس بک پہ ان کی تصویریں دیکھی کیونکہ لڑکا میری فرینڈ لسٹ میں تھا، لیکن آخر میں مجھے احساس ہوا کہ ماضی میں نے صحیح انتخاب کیا تھا۔